اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے، تو میں شاید ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید رسمی طور پہ سمجھایا جائے گا، لیکن آپ نے رسمی طور پہ نہیں بلکہ ہر اعتبار سے الحمدللہ یہ واضح فرما دیا مدلل طریقے سے کہ امام اعظم آپ کو کیوں کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین اکرام، ظاہر ہے ابھی آپ جو فرما رہے ہیں، ہمارے اکابرین، ہمارے شیخین، ہمارے صحابہ، ایسے روشن چمکتے ہوئے ستارے۔ اچھا مفتی صاحب نام لے کے حلاوت دیکھیں، انس بن مالک، زبیر بن عوام، خالد بن ولید، اللہ کیا نام ہے ہمارے صحابہ اکرام کے، اور پھر ان کی تقلید کر قرون اولیٰ کے بعد کا جو دور ہے اس کے اندر سب سے روشن نام نعمان بن ثابت۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب بھی نام لیتے ہیں گو کہ آپ تابعی ہیں، مگر فیل ہمیں یہ آتی ہے کہ صحابہ کے جرمٹ میں ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، آپ نے بڑی پیاری بات کی، قبلہ مفتی صاحب نے بھی بہت اچھے انداز میں ذکر فرمایا۔ بات یہ ہے کہ جو جس کا شاگرد ہوتا ہے نا، جس کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کی صحبت کا فیضان اس کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ اچھا ابن حجر جو ہے وہ مکی شافعی ہیں، حنفی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہو اولا من دون علم الفقہ ورتب ابوابا، یہ امام اعظم پہلے ہیں کہ جنہوں نے علم فقہ کو تدوین کیا، نہ صرف تدوین کیا بلکہ ابواب کو مرتب کیا۔ اور امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ الناس کلہم عیال علیہ فی الفقہ، تمام کے تمام لوگ جو ہے فقہ میں اگر کسی کے پروردہ ہیں، کسی کے عیال ہیں، ماتحت ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور یہ بڑا مشہور ایک جملہ ہے، کہتے ہیں کہ جو فقہ کا کھیت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بویا، علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سینچا، ابراہیم نخعی نے کاٹا، حماد نے اسے مانڈا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیسا، امام محمد علی رحمہ نے اس کی روٹیاں بنائیں، باقی سب کھانے والے ہیں۔ اللہ اچھا امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بعض معاملات میں بڑے نقاد تھے، اور ان کا ایک واقعہ بھی بڑا مشہور ہے جو کہ اس میں مزاح میں آتا ہے۔ تو بہرحال علمیت کو تسلیم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ نحن عطار، اچھا عطار یہاں پر عطر بیچنے والا نہیں، اب یوں سمجھ لیں کہ میڈیکل اسٹور، کہ ہم تو دوا بیچنے والے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محدث، اور عام محدث نہیں، کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم دوا بیچنے والے ہیں۔ ابو حنیفہ وانتم طبیبون، کہ تم طبیب ہو، تم جانتے ہو دوا کی حیثیت کیا ہے، اس کی گہرائی میں اترنے والے اگر ہو تو تم ہو۔ اچھا یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اتنی حدیثیں یاد تھیں تو اتنی حدیثیں یاد تھیں۔ آپ کا کوئی مسئلہ آپ اٹھا کر دیکھیں، کوئی مسئلہ اٹھا کر دیکھیں کہ جس میں قرآن و حدیث نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اچھا آپ کی کتابیں جو مشہور ہیں کتاب الآثار کے نام سے، جو کہ بروایت امام ابو یوسف کے بھی ہیں، بروایت امام محمد کے بھی ہیں، امام جو ہے حسن بن زیاد کے بھی ہیں، امام ظفر کی بھی ہیں، ان تمام میں یہاں پر میں کہوں گا کہ محمد بن سماع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے 70,000 احادیث کا ذکر فرمایا۔ اللہ 70,000۔ جی مفتی صاحب میں یہاں جو ہے تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا، اور دل تو نہیں چاہ رہا ایسا ذکر ہے مفتی صاحب، آپ جیسے مفتیان کرام جب آپ بیٹھا کرتے ہوں گے اپنے دارالافتاء میں، اور یہ امت مسلمہ کی جب خدمت کے لیے بیٹھتے ہوں گے، اور جب کہیں آپ کو جو ہے ان کے احسانات نظر آتے ہوں گے، ان کا نام گزرتا ہوگا امام اعظم کا، تو آپ لوگ یقیناً احسان مند ہوا کرتے ہوں گے کہ ہم آج کے محسن ہیں، ظاہر ہے، مطلب آپ سب کے سب ان کے شاگرد ہیں روحانی طور پر۔